إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. تہجد فرض نمازوں کے بعد افضل نماز ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات والی نماز ہے. مسلم کی 1162 نمبر روایت. سیدنا ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد پڑھا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے, برائیوں سے دور ہونے کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے باز رکھنے والا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنونس کیا, وصیت بھی کی تہجد پڑھا کرو. آپ نے پہلی بات یہ کہی تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ, یعنی پہلی بار آپ نے نہیں پڑھنی. دوسری بات آپ نے کہی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو سرگوشیوں میں ڈھال لیتے تھے, ایک ایک کر کے سینکڑوں آیات پڑھتے. اگر وہ رحمت کی کسی آیت سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے, عذاب کی کسی آیت سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگتے. اگر وہ کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے. آپ کی تلاوت صرف طویل ہی نہیں تھی, یعنی تلاوت تو کھڑے ہو کے کرتے ہیں نا, آپ کا رکوع بھی اتنا ہی طویل ہوتا تھا. جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے تب بھی برابر ہی ہوتا تھا, جب سجدے میں جاتے تب بھی اتنی تسبیح کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت, آپ کا قیام, آپ کا رکوع اور آپ کا سجدہ تقریباً برابر ہوتا تھا. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رات کی نماز کے لیے رسول اللہ کے ساتھ شامل ہو گئے تو وہ نماز سے الگ ہونے کا سوچنے لگے, کیونکہ طویل ہونے کی وجہ سے نماز کو جاری رکھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا. تو آپ جب لوگوں کی جماعت کرواتے تھے تو ایسے نہیں کرواتے تھے, اس میں آپ دھیان رکھتے تھے کہ خواتین بھی شامل ہیں, کسی کا بچہ رو رہا ہے تو نماز کو مختصر کر دیتے تھے. لیکن رات کی نماز کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا نا قم اللیل الا قلیلا, رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی دیر, نصف, آدھی رات, یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ بڑھا لو, اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اللہ رب العزت نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا, تمہارے لیے دن میں تو لمبی چوڑی مصروفیات. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, رات کا جاگنا نفس کو کچلنے اور بات کو سیدھا مضبوط رکھنے کے لیے بہت کاری ہے. تو آپ کا مشن تھا نا لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا ہے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز نارملی 13 رکعت ادا کرتے, ان میں 5 وتر ہوتے تھے اور 5 میں تشہد کے لیے صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے. لیکن آپ نے 3 رکعت نماز وتر بھی پڑھی ہے اور 1 رکعت بھی. جب 1 رکعت پڑھتے تھے تو اس سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لیتے تھے. تو آپ تہجد پڑھتے ہوئے, تہجد کا طریقہ تھا 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے. سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کی نماز میں یہ دعا کرتے تھے اللہم ربنا لک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن
اللہم انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک خاصمت وبک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت واسررت وأعلنت وما انت عالم به منی لا الہ الا انت۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، حمد تیرے ہی لیے ہے۔ تو آسمان اور زمین کا تھامنے والا ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے۔ آپ رات کو اٹھتے تھے تو آپ یہ کہتے تھے کہ اللہ، اے ہمارے رب، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کا تھامنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا اعتراف کرتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے ان سب کا جو ان میں ہے اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور ان سب کا جو ان میں ہے تو سچا، تیرا قول سچا، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، قیامت سچ ہے۔ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے نظر آتے ہیں، یا اللہ تو نے جو کہا سچ۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیرے پاس اپنے جھگڑے لے گیا اور تیری ہی مدد سے مقابلہ کیا۔ تو مجھے معاف کر دے، میرے وہ گناہ بھی جو میں پہلے کر چکا، اور وہ بھی جو میں نے بعد میں کرنے ہیں، اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے، اور وہ بھی جو ظاہر طور پر کیا، اور وہ بھی جن میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا باہمی تعلق کیسا ہے؟ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہو گیا، اے اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا، میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر رات اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، ہے کوئی کہ مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کی عطا کا ہے، جب اللہ تعالیٰ تقسیم کرتے ہیں تو لوگ سو جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخشتے ہیں تو لوگ میٹھی نیند سوئے رہتے ہیں۔ سویا مویا برابر ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے روحانی چارجنگ کا ذریعہ تھی۔ صبحوں کی برکت، صبحوں کی روشنی تہجد سے ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ تہجد ادا کرنے والے کی نیند کم ہو جاتی ہے، نیند تو وہ لیتا ہے، نیند بھی لیتا ہے، اور اس کے ساتھ آرام کر کے اپنے زندگی کے معمولات کو عام لوگوں کے نسبت زیادہ بہتر چلاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بہت سکون محسوس کرتے تھے، اطمینان پاتے تھے، ایسے لگتا تھا یہ وقت رسول اللہ کا اپنا وقت ہے۔ یعنی جیسے سارے اوقات آپ کے دوسروں کے لیے ہوتے تھے، لیکن یہ وقت آپ کا محفوظ ہوتا تھا، جس میں وہ اپنے خاندان، معاشرے کے تقاضوں سے دور اپنی نگہداشت کرتے تھے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔